فضائل حج اور فضائل اعمال میں جو کتاب روایتیں ضعیف ہیں، میرا بھائی گزارش یہ ہے فضائل اعمال یا فضائل حج پر پہلے اعتراض نہ کرو، ان کتابوں کو پڑھو، کیا انہوں نے کسی کتاب سے نقل کر کے لکھی ہے یا خود بنائی ہیں؟ تو اگر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ترغیب ترہیب سے ہیں، منذری سے ہیں، فلاں کتاب سے ہیں، تو ان کتاب والوں کا قصور ہے، ان پر تو تمہیں غصہ نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے سنن کی کتابیں ہیں، مثلا سنن نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، اس کے اندر کتنی ضعیف حدیثیں ہیں، ان کو نکال دو گے؟ اللہ کے بندے مسئلے کو سمجھو، ایک ہوتے ہیں اعتقادات، اعتقادیات، ایک ہوتے ہیں احکامات، ایک ہوتے ہیں فضائل۔ اعتقاد کے اندر اللہ کا قرآن ہو یا حدیث متواتر ہو، احکام میں حدیث صحیح کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک فضائل کا تعلق، اس میں تو ضعیف بھی لکھنا جائز ہے۔ مسئلے کا پتہ ہوتا نہیں ہے اور اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، اللہ والوں پہ اعتراض نہ کیا کرو۔ مدینے سے احرام، منورہ سے احرام باندھ کے آئے، رشتہ داروں کے ساتھ مسجد عائشہ چلے گئے، ان نے عمرہ ادا کرنا تھا۔ مدینے میں کیونکہ مجھے عید ہو گئے تھے، مگر میں مدینے سے نیت کر کے آئی تھی، اس لیے 3 دن کے بعد مسجد عائشہ جا کر دوبارہ احرام کی نیت کروں۔ کیوں دوبارہ کرو؟ تم تو نیت کر کے آئی ہو۔ وہ تو نیت کرے نا جس نے نیت نہ کی ہو، تم تو میقات سے نیت کر کے آئی ہو، مدینے پاک سے، اسی میں بیٹھی رہو، جب پاک ہو جاؤ غسل کر کے عمرہ کرو۔ کہتے ہیں جی عورتیں جب اپنے بال ٹھیک کرتی ہیں تو بال گر جاتے ہیں، ان کو یعنی محفوظ کر کے کسی جگہ دفن کر دیا بس۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جو شیطان لوگ ہیں نا، جادوگر لوگ ہیں، وہ بالوں پر زیادہ جادو ہوتا ہے، اس لیے ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مسجد میں کچھ عورتیں سو رہی ہوتی ہیں، جب اذان ہوتی ہے اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں، ان کا وضو بھی نہیں رہا۔ تم نے دیکھا ہے کہ ان کو نیند ہے؟ نہیں، تمہاری کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ایسی عورتوں کو دیکھتی رہو، کون سو رہی ہے، کون جاگ رہی ہے، کون بیٹھی ہے، کون کھڑی ہے۔ لگی بندی ہو، تم سے زیادہ مسئلے جانتے ہیں۔ سوتے رہیں، نیند نہ آئے تو کوئی بات نہیں۔ نماز کے بعد دعا کی فضیلت یہی ہے کہ میرے آقا کی صحیح حدیث ہے کہ فرائض کے بعد دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد دعا منظور ہوتی ہے۔ کوئی عورت جو مطلقہ ہے، اس کا کوئی کاروبار کرنے والا بھی نہیں ہے، تو اپنی رقم مرکز قومی بچت کی کسی سکیم میں جمع کرا کے منافع لے سکتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ سکیم کیا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ بینک جو ہے نا اسلامی، جیسی المیزان ہے، البرکہ ہے اسلامی، ان میں وہ کسی سکیم میں جمع کرا دے تاکہ جو نفع ملے حلال تو ہو۔ میرا پوتا ہے، 12 سال کی عمر ہے، اسے ڈرونے خیالات آتے ہیں۔ بہرحال اس کو آپ صبح و شام آخری 3 صورتیں جو ہے نا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں دم کر کے اس کے سارے بدن پہ پھیر دیا کریں۔ کبھی آیت الکرسی پھیر دی، کبھی سورۃ فاتحہ پھیر دی۔ قرآن کو چومنا یا سینے سے لگانا بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے حضور پاک سمجھاتے ہیں۔ یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ سینے سے لگا لو لیکن تیری بات میں نہیں مانتا، تو کہتا ہے داڑھی نہ منڈا، میں ابھی بھی منڈا کے بیٹھا ہوں، سینے سے لگانے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں وہ اور لوگوں کو دعوت دیں کہ بھی درس میں بیٹھا کرو، کوئی بات دین کی بات ہے۔ اگر میں کسی کو دین کی بات کروں اور خود عمل نہ کروں یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی دین کی بات کر سکوں، چاہے خود عمل کرو یا نہ کرو۔ اگر ایسی بات ہو جائے نا تو آج کل تو پھر کوئی بھی دین کی بات نہیں کر سکتا۔ 99% تو خود ایسے ہیں جو خود عمل نہیں کرتے، لیکن کہنے کا ثواب ملے گا، عمل نہ کرنے کا تمہیں سزا ملے گی۔ کہتے ہیں کہ گھر والے میری شادی کا سوچ رہے ہیں، مجھ پہ قرضہ بھی ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، شادی کی برکت سے اللہ پاک رزق دے دیتے ہیں۔ قرآن پاک ہے ان یقولوا فقراء یغنیہم اللہ، کہ اگر تم فقیر ہو تو ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی کی وجہ سے تمہیں رزق عطا فرما دے۔ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں بعض ٹوپیاں ایسی بنی ہوئی ہیں جن پہ کعبے کی تصویر ہے، نماز تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن ہونی نہیں چاہیے، اور ایسی ٹوپی خریدنی نہیں چاہیے، کیونکہ کبھی آپ نیچے پھینکیں گے، کبھی اس سر پہ نیچے رکھ کے سوئیں گے، وہ بھی تو آپ بے ادبی ایک قسم کی ہے نا۔ کہتے ہیں کہ کراچی میں بہت ساری ٹڈیاں، مکڑی جو ہے نا بہت آ گئی ہے، تو ہاں ہمارے جو بنگالی دوست رہتے ہیں انہیں پکڑ کے کھا لی۔ اچھا کیا، حلال ہے، کیا ہو گیا؟ میں ایک شخص کے ساتھ کام کرتا تھا،
مال لے کے جاتا، بہت دنوں کے بعد پیسے دے، اب 7 مہینے ہو گیا پیسے بھی نہیں دے رہا، اللہ سے دعا مانگو، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پیسے جو لوگ نہیں دے رہے وہ مجھے لے دو گے، اللہ سے دعا مانگو اللہ حل کرے۔ میری امی بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال جتنا پانی ملتا ہے اتنا لے جاؤ، اگر زیادہ لے جانے کا شوق ہے تو جہاز پہ ایک کارگو کرا دیں، 100 کلو لے جائے۔ تم بھی تو چوری کرنا چاہتے ہو نا، قانونی راستے سے کیوں نہیں لے جاتے؟ بک کراؤ، پیسے دو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مکے مدینے کے دکانداروں سے کچھ لینا ہو تو ریٹ وغیرہ کی بات نہ کرو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ نیت اچھی ہو، صدقے کی ہو، ستانے کی نیت نہ ہو۔ ایک عورت نے عمرے کے پہلے طواف میں 7 چکروں کے بجائے 49 چکر لگائے، 12 اللہ قبول کرے، اور کیا ٹھیک ہو گیا، زیادہ ہی کیے ہیں، کم تو نہیں کیے بیچاری نے۔ اگر کسی سے نیت بھول جائے اور طواف شروع کر دے، جب طواف شروع کرے نیت ہے تو ادھر گیا ہے نا، نیت نہ ہوتی تو ادھر کیوں گیا؟ زبان سے کہنا تو ضروری نہیں۔ عمرے پہ آیا ہے، عمر 14 سال ہے، طائف گئے، وہ بھی ساتھ تھا، سخت بخار تھا، احرام ٹھیک ہے، بیمار تھا، احرام نہیں باندھا تو کوئی دم نہیں۔ میرے ماموں جو ہے میری والدہ کا حصہ نہیں دے رہے، اللہ ان کو ہدایت دے، دعا کرو، اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ عصر کی نماز کے بعد جتنے طواف ہو سکتے ہیں کر لو، نماز ان کی 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھ لو۔ اب یہ تمہاری ہمت ہے 2 طواف ہوں، 3 ہوں، 1 ہو۔ بہرحال جو کبوتر چوک پہ لوگ صف بنا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر اگلی صفیں مل رہی ہیں یا نظر آ رہی ہیں، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل الحمدللہ علماء دیوبند حق کی جماعت ہے اور ان کی حق سورج کی طرح روشن واضح ہے۔ اگر کسی بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھو تو نماز نہیں ہوگی۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کو چوما، دم نہیں ہوگی، معنی یہ ہے کہ خوشبو لگی ہوئی ہو تو نہ چومو۔ عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، برقع پہننا تو ضروری نہیں ہے، چادر سے پردہ کرے، کسی چیز سے پردہ کرے۔ آج کل جو عورتیں برقع پہنتی ہیں نا، اس کے اوپر ایک اور برقع پہننے کی ضرورت ہے۔ یہ برقع تو خود زینت کے لیے، فیشن کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہاتھوں پر جناب پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے اور کیا کیا نشان بنے ہوئے ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ یہ برقع تھوڑا ہے، یہ تو فیشن ہے، گاؤن ہے۔ عورت فٹنگ والا برقع وہ نہ پہنے، اوپر ڈھیلا کپڑے والا پہنے، اس سے تو پورا بدن ظاہر ہوتا ہے۔ مجھے علم کی کوئی بات یاد نہیں رہتی، اللہ سے دعا کیا کرو رب زدنی علما۔ میں نامردی کا مریض ہوں، کسی حکیم سے علاج کروائیں۔ دینی علم حاصل کرنے کے لیے دین والوں کے مدرسے میں جا کے ابتدا سے پڑھنا شروع کریں، ایسے کتابیں پڑھنے سے دین نہیں آ جاتی۔ اچھی طرح بات کرنے کے لیے وہی ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آیت پڑھ کے دعا کیا کرو۔ جدے سے اگر احرام باندھ سکتے ہیں، ہاں باندھ سکتے ہیں۔ ریاض والے لوگ بھی اگر جدے آئیں تو جدے سے احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن اگر ریاض سے ان کی نیت عمرہ ہے، جدہ رکنا نہیں ہے، تو پھر ریاض سے احرام باندھ کے